اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈم سیکر نے ڈیبیٹ کا فرسٹ چیلنج کیا ہے۔ اس ویڈیو میں میں اس چیلنج کا جواب بھی دوں گا۔ اس نے 2 سوال مجھ سے کیا ہے، میں وہ 2 سوالوں کا انشاءاللہ جواب دوں گا، اور میں بھی اس سے 2 سوال پوچھوں گا۔ کیوں؟ وہ مجھے سوال پوچھ سکتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ ونس اگین زید پٹیل، میرا تجھ کو 1-on-1 ڈسکشن کا چیلنج ہے، وہ چیلنج آج بھی کھڑا ہے۔ اگر تیرے میں ہمت ہے تو آ جا، اور یہ جو 14 نکاتی بکواس تو کرتا ہے اس کو چھوڑ کے آ، ثابت کر دے اس کو کہ محمد جو تھا وہ ببلیکل پروفٹ تھا۔ میں ایمان لانے کو تیار ہوں۔ ایڈم یہ بھول گیا کہ ہمارا ڈیبیٹ کا ٹاپک آلریڈی طے ہے، اس نے خود قبول کیا ہے۔ ایک ٹاپک کے طے رہتے ہوئے اور پینڈنگ رہتے ہوئے یہ سیکنڈ ٹاپک سجیسٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کا مطلب فرار نہیں ہے، اس کا مطلب شکست ہے، ڈیفیٹ۔ ایڈم تم پہلے ٹاپک پر ڈیفیٹ ایکسپٹ کرو، میں سیکنڈ ٹاپک پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایڈم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل کا ٹاپک سجیسٹ کیا ہے اور ساتھ میں کئی الزام بھی لگائے۔ تو پہلے ٹاپک پر ڈیفیٹ ایکسپٹ کرنے کے بعد سیکنڈ ٹاپک کیا ہوگا؟ ایک ایسا ٹاپک جس میں یہ سارے ٹاپکس سمائے جا سکتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے اسلام یا کرسچینٹی، کون سا مذہب صحیح ہے۔ میں فل اسلام کی ہر ٹیچنگ کو ڈیفینڈ کروں گا، تم کرسچینٹی کی ہر ٹیچنگ کو ڈیفینڈ کرو، اور جو تم نے اسلام کے بارے میں کہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرو۔ اور ایڈم مجھے پتا ہے نہ تم پہلے آئے تھے اور نہ ابھی آنے والے ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایڈم اس بار فیس ٹو فیس ڈیبیٹ کے لیے آئے گا؟ ابھی بھی وہی پرانا لیم ایکسکیوز دے رہا ہے۔ یہ جو 14 نکاتی بکواس تو کرتا ہے اس کو چھوڑ کے آ۔ سوچو، سیم ٹرمز پر سمیر نے 2 ڈیبیٹ کر لیا، ساحل نے ڈیبیٹ کر لیا، اور یہ چیلنج بھی کر رہا ہے اور رولز کے بہانے کے پیچھے چھپ بھی رہا ہے۔ بولتا ہے میں پاور پوائنٹ استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے لاسٹ ڈیبیٹ میں ہی لکھ کر لگا دیا تھا ڈسکرپشن میں جب وہ فرار ہوا کہ لنکس ٹو آن لائن سورسز شوڈ بی کیپٹ ریڈی فار ویریفیکیشن اف نیڈڈ، کہ آن لائن سورسز کے لنکس ریڈی رکھے جائیں گے ویریفیکیشن کے لیے اگر ضرورت ہو تو۔ بولو ابھی کیا ایکسکیوز ہے اس کے پاس؟ بولو کتنے لوگوں کو بیوقوف بنائے گا؟ اور حقیقت کیا ہے، ہمارے لوگوں کو تو نہیں کر سکتا، اس کے خود کے لوگ بھی اس کی گالیوں سے بیوقوف نہیں بنتے۔ خود ایڈم کے سپورٹرز میرے چینل پر آ کر کہہ چکے ہیں کہ یہ رولز میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، آپ خود دیکھیے۔ عامر بھائی، مجھے ابھی جسٹ پتا چلا کہ آپ ایڈم سیکر سے کافی کلوز ہیں۔ یا میں ان کی سٹریم میں تھا بیکاز آف کورس میرا کرسچن برادر ہے وہ۔ عامر بھائی، what do you think؟ ان شارٹ بولے تو میں نے ریڈ کرا، مجھے پرسنلی نہیں لگا کچھ جو غلط ہو۔ آئی ایگری کہ میں اگر ڈیبیٹ کر رہا ہوتا اور میرے سامنے پوائنٹس رکھتا کوئی تو میں کہتا کہ آئی ایگری ٹو دس۔ آئی ڈونٹ نو۔ Thank you so much، عامر بھائی۔ تو ایڈم مجھے پھر سے کیٹ اینڈ ماؤس کی گیم نہیں کھیلنی تمہارے ساتھ۔ اگر ڈیبیٹ کرنا ہے فیئر ٹرمز کے ساتھ تو آؤ۔ پہلا ٹاپک ہے توحید اور ٹرینٹی، اور اس ٹاپک پر شکست قبول کرنے کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہوگا اسلام یا کرسچینٹی، کون سا مذہب صحیح ہے۔ میرے طرف سے ابو ذر رسپانس انشاءاللہ کوارڈینیٹر ہوگا، تمہارے طرف سے کسی کو بھی بلا سکتے ہو، چاہیے تو مرزا غالب کو سمیر کی طرح بلا سکتے ہو۔ ایڈم تم پر فرار کا ٹائٹل تو ہم لوگوں نے آلریڈی لگایا ہے، اگر اس بار ڈیبیٹ کے لیے نہیں آئے تو اس بار شکست کا ٹائٹل لگایا جائے گا۔ یہ کیوں نہیں آئے گا آپ کو پتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ٹرینٹی یعنی کہ فادر سن ہولی اسپرٹ 1+1+1=1، یہ چیز وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ایڈم نے ٹرینٹی پہ پورا آرٹیکل لکھا ہے۔ بتاؤ تم آرٹیکلز کیوں لکھتے ہو اگر ٹاپک کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے؟ کنورٹ ہو کے کرسچن بننے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو اگر کراس ایگزامینیشن کے ٹائم پہ فرار ہونا پڑتا ہے؟ اندھ وشواس نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اتنے سارے فراڈز، غلط جھوٹی باتیں اسلام کے نام میں بیان کیا ہے کہ فیس ٹو فیس جب بیٹھے اور جب اس کی گرفت کی جائے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اسے بھی سمیر کی طرح کہنا پڑے گا ہاں سو آئی واز رونگ۔ یہ تمہاری شکست ہے، ڈیفیٹ ہے، ہار ہے۔ اب آئیے، اس نے جو 2 سوال پوچھا ہے سمیر کے ڈیبیٹ سے، میں وہ 2 سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال، یہ بہت خوش ہو رہا ہے کہ میں نے جان چیپٹر 1:45 بتا دیا، لیکن یہ بتانے سے جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا اس میں کوئی مدد نہیں ملنے والی۔ کیا ہوا تھا؟ سمیر نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن میں ذکر ہے
کہ پچھلی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے؟ جواب میں نے ڈیوٹرانومی 18:18 اولڈ ٹیسٹمنٹ سے اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کئی پروفیسیز دکھائی. میں نے 3+8 اور پلس کئی اور پروفز بتایا کہ ڈیوٹرانومی 18:18 کی پروفیسی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اس کا کوئی جواب نہیں اس کے پاس. اس ٹاپک پر ڈسکشن کے تھرڈ راؤنڈ میں نے جان چیپٹر 1:45 بتایا اور وہی کے وہی ڈیبیٹ میں ہی میں نے کریکٹ کیا کہ نہیں یہ جان چیپٹر 1:21 ہے. 3 بار کہا میں نے. تو جیسس کرائسٹ نے کہا یہ ورس نمبر 21 ہے. ہاں ورس نمبر 21 ہے جان چیپٹر 1 کا ورس نمبر 21. ان کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ 6 گھنٹے کے ڈیبیٹ میں سمیر نے جتنے کوشچنز مجھے پوچھے میں نے سب کا جواب دیا دلیل کے ساتھ, اور جتنے سوال میں نے پوچھا سمیر کو سمیر اس کا جواب نہیں دے پایا. یہ نہیں دکھ رہا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں جان چیپٹر 1:45 سے کیا اس کا پوائنٹ آف ویو ثابت ہو رہا ہے. اس میں آتا ہے کہ we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. پہلی بات تو یہ ہے یہ فلپس کے ورڈ ہے, جیسس کے ورڈز نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیا ہے of whom Moses in the law and the prophets did write in Deuteronomy 18:18. کیوں؟ کیونکہ کیا موزز نے ڈیوٹرانومی 18:18 کے علاوہ اور کوئی پروفیسی کی یا نہیں کی؟ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی جو 18:18 میں ہے ڈیوٹرانومی, اس کے علاوہ کوئی پروفیسی کا ذکر فلپ کر رہے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. تو اس سے کیسے ثابت ہوا جان چیپٹر 1:45 سے کیسے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروفیسی نہیں ہے؟ کیسے؟ آئیے دوسرے سوال پر آتے ہیں. یہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جیسس کے ورڈز نہیں ہیں, جان کے ورڈز ہیں. جان چیپٹر 1:21 میں ٹھیک ہے جان کے ورڈز ہیں, لیکن اس سے تمہارا پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے بلکہ تمہارا پرابلم بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ پہلی وجہ جان چیپٹر 1:20 میں آتا ہے کہ جان نے ڈینائی کیا کہ وہ کرائسٹ نہیں ہے. 21 میں آتا ہے کہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ وہ الیاس یا پھر دوسرے ورژن میں ایلائجا نہیں ہے. اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا آرٹ داؤ دیٹ پروفٹ, کیا تم وہ نبی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں. پتا چلا کہ بنی اسرائیل کرائسٹ کے علاوہ ایک اور نبی کا انتظار کر رہے تھے, اور یہ بات جان چیپٹر 1:21 سے بھی واضح ہوتی ہے. تو کرائسٹ کی پروفیسی جیسس کرائسٹ کے لیے ہے اور وہ نبی کی پروفیسی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. دوسرا پرابلم ان کے لیے یہ کھڑا ہو گیا کہ جان سے جب پوچھا گیا جان چیپٹر 1:21 میں کہ آر یو دی الیاس یا ایلائجا, تو جان نے کہا کہ نہیں. لیکن میتھیو چیپٹر 11:14 میں جب جیسس سے سیم سوال پوچھا گیا تو جیسس نے کہا کہ جان ایلائجا الیاس ہے. پتا چلا کہ جیسس کہہ رہے ہیں جان کہہ رہے نہیں ہو, تو دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے, دونوں میں سے کسی کی تو بات غلط ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے بائبل کے اندر. اب آئیے میرے 2 سوال, جب تم نے مجھے 2 سوال پوچھا ہے تو مجھ پہ بھی تو بنتا ہے کہ میں تمہیں سوال پوچھ سکتا ہوں, اور جو تم سے ڈیبیٹ میں سوال پوچھوں گا اس میں سے سب سے سمپل چھوٹے 2 سوال تمہیں پوچھ رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایڈم کا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے, کئی سٹریمز میں اس نے کہا ہے. یہ سدرۃ الدہاب کی والیوم نمبر 7 ہے. اس میں وہ حدیث ٹرانسمیٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک سواک پکڑی اور اس کو اپنی بٹکس کے اندر ڈال دیا. پڑھیے کیا ٹائٹل لگایا ہے, پریگننسی آف مین ان اسلام. پریگننسی آف مین ان اسلام. اور اس نے کہا ہے حدیث میں آیا ہے. انہوں نے ایک دن سواک پکڑی, انہوں نے مسواک پکڑی. ایڈم جو پڑھ رہا ہے اس کے نیچے کیا لکھا ہے وہ پڑھیے, اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے وہ پڑھیے. دیکھیے یہ اسکرین. ایڈم نے صرف اوپر کا ٹیکسٹ پڑھا, یہ نیچے کا ٹیکسٹ نہیں ترجمہ کیا. یہاں کیا لکھا ہے میں نے گوگل ٹرانسلیٹ سے آپ کے لیے بھی رکھا ہے, دیکھ لیجئے. یہاں پہ یہ دکھا ہے کہ ابن خلیقان کی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی ہے, مطلب پروف موجود نہیں ہے, اور یہ ریالٹی ہے کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے, اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی بہت بڑی سزا ہے. بتاؤ ایک پیج پہ اوپر والی بات پڑھنا اور نیچے والی بات نہیں پڑھنا وہ کیسی بات ہے؟ اب آئیے دیکھیے اس کے اوپر کیا لکھا ہے. اس کے اوپر اسی پیج پہ لکھا ہے جو وہ بتا نہیں رہا ہے, سنۃ 65 و 600, مطلب 665 ہجری, مطلب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 655 سال بعد کی یہ بات ہے, وہ بھی غیر ثابت شدہ. اور وہ کہتا ہے پریگننسی آف مین ان اسلام. پریگننسی ان اسلام, یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ تو میرا چیلنج ہے ایڈم سے, ایڈم کوئی قرآن کی آیت لاؤ پریگننسی آف مین ان اسلام کے بارے میں. اسلام کہا نا تم نے, لاؤ کوئی بھی صحیح حدیث لاؤ, اور اگر نہیں ہے نا تو اپنی غلطی قبول کرو. ہاں so I was wrong. یہ میرے سامنے ڈیبیٹ میں آئے تو ایسے کتنے فراڈز اس کے سامنے رکھوں گا, اس کی انشاءاللہ گرفت کروں گا. ایڈم ضعیف حدیث ہو, موضوع حدیث ہو, فیبریکیٹڈ حدیث ہو, آؤٹ آف کانٹیکس حدیث ہو,
उलमा के कौल को इस्लाम की तालीम के तौर पे पेश करना, ये सब बगैर एनी हेजिटेशन करता है। मैं एडम से पूछता हूं कि अगर गॉस्पेल ऑफ फिलिप, जिसको तुम लोग नहीं मानते, गॉस्पेल ऑफ फिलिप में जीसस के बारे में ये जो लिखा है, खुद पढ़ लो, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता हूं ये बात, खुद पढ़ लो पॉज करके। अगर ये बात कोई तुम्हें बताए तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे। तो क्या तुम ये बात समझते हो कि नहीं हम लोग गॉस्पेल ऑफ फिलिप को नहीं मानते, तो फिर हमारे यहां ज़ईफ और मौजू हदीस जब एक्सेप्टेड नहीं है तो उसको तुम कैसे कोट कर सकते हो? और पब्लिक को बताते भी नहीं हो। और यहां पे तो 665 हिजरी, यानी कि कितने बाद में, यानी कि आप समझो कि कोई मुसलमान कहीं भी कुछ कर रहा है वो टीचिंग ऑफ इस्लाम हो गई। क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा? मेरा दूसरा सवाल, मैं ये वीडियो कई दिन पहले निकाल चुका हूं और जिसका जवाब ना तुम ना तुम्हारा साथी साहिल, दोनों में से किसी ने नहीं दिया। जो तुम लोग कहते हो कि इस्लाम सिखाता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना और पाखाना खाना, मैंने एक्सपोज किया था कि इस बारे में कोई भी सही हदीस नहीं मौजूद और मैंने सनदों के साथ में प्रूफ पेश किया था। मेरा सवाल यह है कि या तो तुम सही हदीस लाओ पाखाना खाने के ताल्लुक से, पेशाब पीने के ताल्लुक से, या तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो। हाँ, so I was wrong. आखिर में हम कुरान की एक आयत पढ़कर खत्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में सूरह सफ सूरह 61 आयत नंबर 8 में फरमाया, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला के नूर को अपनी फूकों से बुझा दे, अपनी फूकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, चाहे ही काफिर कितना ही नापसंद करें। ये सब तुम्हारी कोशिशें हैं ना, ये कमजोर कोशिशें हैं। जो लोग हक जानना चाहते हैं, आज भी वो लोग हक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस्लाम तक आ रहे हैं, इनकी ये नाकाम कोशिशों से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि दीन हक है, रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब अपने तौर पर इस्लाम की इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल करें। नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है मालूमात के लिए, और खुद अपनी स्टडी करिए। ये तासुब और नफरत वाले लोगों को हक से आपको दूर ना करने दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह